بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ممبرز، یہ ہمارا تھرڈ پارٹ ہے، یعنی لیکچر کا تیسرا حصہ ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے بابت. تو ہم نے جو ہے اس میں وہ سیکشن 17 تک جو ہے وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کو ہم نے دیکھا تھا. اچھا، ایک چیز جو میں نے آئی ہوپ کہ آپ کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ انڈیکس جو ہے آپ نے وہ بنانا ہے، کہ آپ ساتھ کے ساتھ جو اس کا انڈیکس جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. تو میں چاہوں گا آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے انڈیکس کے اوپر آئیں، کیونکہ آگے میں نے جو آپ کو سیکشن پڑھانے ہیں انفارچونیٹلی جو میں نے آپ کو نوٹس دیے ہیں اس کے نوٹس موجود نہیں ہیں، تو وہ میں آپ کو تھارولی کروانا چاہ رہا ہوں. وہ اہم سیکشن ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے کنسیپٹ کلیئر کرنے بھی ضروری ہیں. تو آپ ایک دفعہ انڈیکس کے اوپر آئیں. میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے ساتھ کے ساتھ اپنا انڈیکس بنانا ہے. دیکھیں، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے اور کنٹینٹ ہے بالکل اسی طرح آپ نے بناتے جانا ہے. اس کا پارٹ 1 تھا پریلیمنری، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے. پہلا تھا شارٹ ٹائٹل، دوسرا رپیل، تیسرا انٹرپریٹیشن کلاس تھا، فورتھ جو تھا وہ سیونگ کلاس تھا، اور ففتھ اسپیسیفک ریلیف ہاؤ گیون. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا بیسک سیکشن ہے. اور 6 پریونٹیو ریلیف، اور 7 ریلیف ناٹ گرانٹیڈ ٹو انفورس پینل لا. تو یہ پارٹ 1 کا پریلیمنری، پارٹ 1 جس کا نام تھا پریلیمنری وہ تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا پارٹ 2. پارٹ 2 میں ہم نے اس کا ٹائٹل دیکھا آف اسپیسیفک ریلیف. اگر آپ نے پہلے نہیں بنایا تو پلیز اس کو ابھی بنائیں. اسی طرح آپ نے اس کو کاپی پیسٹ کرتے جانا. میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے جیسے سیکشن پڑھتے جانا ہے ویسے ویسے آپ نے اپنا انڈیکس بناتے جانا ہے. آپ کو ایک اسکیم جو ہے وہ سمجھ آتی جائے گی. آپ کو جب ایک اسکیم سمجھ آ جائے گی تو آپ کو وہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ کون سا سیکشن کہاں پہ دیا ہوا ہے. اچھا، پارٹ 2 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ دیکھیں، اس کے چیپٹر ہیں. اب اس کے چیپٹر ہیں وہ ریلیف وائز. مثلا چیپٹر 1 اس کا کیا ہے جی؟ آف ریکورنگ پوزیشن آف پراپرٹی. یہ پوزیسری ریلیف کے بارے میں آ گیا، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے پھر آگے 2 پارٹ ہیں. ایک ہے پوزیشن آف موویبل پراپرٹی اور ایک ہے پوزیشن آف موویبل پراپرٹی. سیکشن 8، 9، 10، 11 یہ ہم اچھی طرح سے کر چکے ہیں. اس کے بعد چیپٹر 2 ہمارا کنٹینیوڈ ہے. وہ کیا ہے جی؟ آف دا اسپیسیفک پرفارمنس آف دی کانٹریکٹ. ٹھیک ہے، کانٹریکٹ یہ ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا، اس کے اندر آپ دیکھیں پلیز. اب آپ لکھیں چیپٹر 2، آگے لکھیں آف اسپیسیفک پرفارمنس آف دا کانٹریکٹ، اور اس کے اندر اے ڈال کے لکھیں کانٹریکٹ وچ میں بی اسپیسیفکلی انفورس. تو یہ جو اے پارٹ ہے سیکشن 12 سے لے کے 20 تک جا رہا ہے، یہ کس سے ڈیل کرے گا؟ کانٹریکٹس وچ میں بی اسپیسیفکلی انفورس. تو ہم نے ساتھ کے ساتھ یہ انڈیکس کو بھی دیکھنا ہے. تو اگر آپ کو اب آ جائے کانٹریکٹس وچ میں بی اسپیسیفکلی انفورس، تو آپ کو یہ تو علم ہوگا نا کہ یہ چیپٹر 2 ہے اور چیپٹر 2 12 سے شروع ہو رہا ہے، تو آپ کو وہ سیکشن ڈھونڈنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. تو پلیز آپ اپنا انڈیکس جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ بناتے جائیں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک سیکشن لکھواؤں کہ اب آپ یہ لکھیں یہ لکھیں. یہ اب آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو کانٹریکٹ یعنی چیپٹر 2 پڑھ رہے ہیں آف اسپیسیفک پرفارمنس آف دا کانٹریکٹ، اس کا پارٹ اے ہم کر رہے ہیں کانٹریکٹ وچ میں بی اسپیسیفکلی انفورس. اس میں سیکشن 12 ہے کیسز ان وچ اسپیسیفک پرفارمنس انفورسبل. یہ ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا ہے. یہ ہم نے سیکشن 12 ڈیٹیل میں دیکھا ہے. سیکشن 13 دیکھا تھا، ٹھیک ہے، جب وہ سبجیکٹ جو ہے وہ پارشلی سیریز ٹو ایگزسٹ ہو جائے. پھر پارٹ پرفارمنس کے بارے میں ہم نے سیکشن 14، 15، 16 اور 17 جو تھے وہ ہم نے اچھی طرح سے دیکھا تھا. اب ہم نے دیکھنا ہے سیکشن 18 جو ہے پرچیزر رائٹ. یہ اس کا ٹائٹل ہے پرچیزرز رائٹس اگینسٹ وینڈور. ٹھیک ہے، وینڈر کہتے ہیں بیچنے والے کو جس نے پراپرٹی دی ہے ود امپرفیکٹ ٹائٹل. ود امپرفیکٹ ٹائٹل دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سیکشن 18 پلیز آپ سیکشن 18 نکال لیں. میں پہلے آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں سیکشن 18 کیا ہے. سیکشن 18 یہ ہے کہ آپ نے میرے سے پراپرٹی خریدی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ نے کانٹریکٹ کر لیا لیکن اس کی پرفارمنس یا اس کانٹریکٹ پہ عمل اس لیے نہیں ہوا کہ میرا ٹائٹل ڈیفیکٹو تھا. تو اب آپ کے کچھ رائٹس ہیں، ٹھیک ہے. مثلا اگر بعد میں میرا وہ جو ٹائٹل جو ہے وہ اگر میرا ٹائٹل اس وقت تو امپرفیکٹ ہے لیکن اگر سب سیکوینٹلی وہ گڈ ہو جاتا ہے،
سبسیکوئنٹلی گڈ ہو جاتا ہے تو پھر میں لائبل ہوں کہ میں اس کانٹریکٹ کی جو ہے وہ پرفارمنس کرواؤں. تو یہی ہم نے سیکشن 18 کے اندر جو ہے وہ پڑھنا ہے. پلیز سیکشن 18 کی ورڈنگ دیکھیے گا. Purchaser right against vendor with imperfect title, where a person contract to sell or let certain property having only an imperfect title, the purchaser or lessee except as have following rights. یعنی وینڈر نے یا لیسر نے ایک کانٹریکٹ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا جو ود امپرفیکٹ ٹائٹل کر لیا اس نے. تو اب جس نے پراپرٹی خریدی ہے یا جو پرچیزر ہے یا اگر وہ رینٹ پہ دی گئی ہے لیز آؤٹ, تو لیسی جو ہے اس کی کون کون سے رائٹس ہوں گے وہ اب آگے آپ دیکھیں. اس کا جو ہے وہ سیکشن اے ہے. If the vendor or lessor has subsequently to the sale or lease acquired any interest in the property, the purchaser or lessee may compel him to make good the contract out of such interest. دیکھیں شروع میں تو اس کا امپرفیکٹ ٹائٹل تھا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, اے نے کانٹریکٹ کر لیا ایک پراپرٹی بیچنے کا, ٹھیک ہے. اچھا, تو پتا چلا کہ جی کہ اے تو ابھی اس کا مالک ہی نہیں بنا پراپرٹی کا, لیکن بعد میں کسی طریقے سے مثلا وہ پراپرٹی پریویسلی اس کے والد کی تھی, اب تھرو انہیریٹنس اس کو آ گئی ہے, یا اس نے ویسے خود سے پرچیز کر لی ہے, تو اب وہ اس بنیاد پہ وہ کانٹریکٹ پرفارم کرنے سے انکار نہیں کر سکتا کہ جناب جس وقت یہ کانٹریکٹ ہوا تھا اس وقت تو میں مجاز ہی نہیں تھا, اس وقت تو میرے پاس ٹائٹل ہی نہیں تھا اس پراپرٹی کا. تو یہ پہلا رائٹ ہے کس کا, اس کا لیسی کا یا پرچیزر کا, کہ اگر بیچنے والے کو وہ رائٹ انٹرسٹ مل جاتا ہے اس پراپرٹی میں تو پھر اس کو وہ لائبل ہے کہ وہ جو کانٹریکٹ اس نے کیا تھا امپرفیکٹ ٹائٹل کے ساتھ وہ اس کو پرفارم بھی کرے. سمپل اس کا یہ ہے کہ پہلے ٹائٹل امپرفیکٹ تھا لیکن بعد میں پرفیکٹ ہو گیا, تو اب وہ اس بنیاد پہ وہ کانٹریکٹ انفورس کرنے سے ریفیوز نہیں کر سکتا کہ جناب میں جس وقت کانٹریکٹ ہوا تھا اس وقت میرے پاس جو تھا وہ ٹائٹل نہیں تھا. اب ہم اس کا بی دیکھتے ہیں. وی دا concurrence of other persons is necessary to validate the title and they are bound to convey at the vendor's lessor's request. The purchaser or lessee may compel him to procure such concurrence. دیکھیں اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی میرا ایک بچہ جو ہے وہ مائنر ہے, تو میں اس کی بابت گارڈین سرٹیفکیٹ لے کے تو میں آپ کی فیور میں جو ہے یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کر دوں گا, ٹھیک ہے. لیکن بعد میں وہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ تو مائنر ہے, وہ تو کانٹریکٹ اس کے بیہاف پہ ہو ہی نہیں سکتا, تو میں اس کو اور اس کا گارڈین سرٹیفکیٹ بھی نہیں لیتا. تو پھر اس صورت میں اس کا یہ رائٹ ہے, یعنی وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کورٹ اس کو کہے کہ یہ گارڈین سرٹیفکیٹ لے اور اس گارڈین سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ یہ میری فیور میں جو پراپرٹی ہے وہ ٹرانسفر کرے. یا جہاں پہ اے کہہ دیتا اس کو کہ ٹھیک ہے میں بی سے بھی پراپرٹی یعنی بی کو بھی اس کے لیے راضی کرنا اور یہ پراپرٹی آپ کی فیور میں ٹرانسفر کرنا میری ذمہ داری ہے, تو اس صورت میں پھر اے کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بی کو بھی ساتھ ملا کے دوسری پارٹی کے فیور میں وہ پراپرٹی ٹرانسفر کرے. یا جہاں پہ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے اس پراپرٹی کے لیے این او سی چاہیے, تو میں مجاز اتھارٹی کو پیش کروں گا کہ وہ آ کے تو اپنا این او سی دے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بعد میں وہ اس بنیاد پہ انکار نہیں کر سکتا کہ جناب اس پارٹی وہ جو فلان ڈپارٹمنٹ اس کی پرمیشن ہی نہیں ہے ابھی, کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ وہ ان کو پیش کرے گا اور اس کے سگنیچر کروا کے تو ان کی فیور میں جو ہے وینڈی یا لیسی کی فیور میں پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گا. تو ہم نے دو چیزیں ابھی تک پڑھ لی ہیں. بیسیکلی ہم نے ٹائٹل کیا ہے, ہم نے یہ پڑھا پرچیزر رائٹ اگینسٹ وینڈر ود امپرفیکٹ ٹائٹل, کہ جہاں پہ بیچنے والے کا ٹائٹل ڈیفیکٹو تھا تو وہاں پہ خریدنے والے کے کیا رائٹ ہیں. تو پہلا ہم نے رائٹ یہ پڑھا تھا کہ اگر بعد میں بیچنے والے کا رائٹ پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ پابند ہے, پرچیزر جو ہے اس کو کہہ سکتا ہے کہ چلو اب کانٹریکٹ جو ہے اس کو پرفارم کرے.
دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جہاں پہ وینڈر نے خود یہ کہا تھا کہ میں جو دوسرا بندہ ہے اس کی بھی کانسینٹ لی کہ تمہاری فیور میں کانٹریکٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروں گا، پراپرٹی آپ کی فیور میں کروں گا، لیکن بعد میں وہ اس سے انکاری ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں پرچیزر اس کو اس چیز کے لیے انفورس کر سکتا ہے کہ تم دوسرے بندے کی اجازت لے کے یہ پراپرٹی میری فیور میں جو ہے اس کو ٹرانسفر کرو۔ اب تیسرا جو ہے وہ یہ ہے where the vendor professes to sell unencumbered property but the property is mortgaged for an amount not exceeding the purchase money and the vendor has in fact only a right to redeem it. The purchaser may compel him to redeem the mortgage and to obtain a conveyance from the mortgage. دیکھیں mortgage جی، دیکھیں کانٹریکٹ یہ ہوا کہ شروع میں تو اس کو وینڈر نے یہ بتایا کہ اس پراپرٹی پہ کوئی بار نہیں ہے، کوئی یہ وہ یعنی مورگیج نہیں ہے، یہ پراپرٹی گروی بھی نہیں ہے، پلیج بھی نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ بھئی وہ پراپرٹی تو آلریڈی مورگیجڈ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر پرچیزر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو کمپیل کر سکتا ہے تھرو کورٹ کہ بھائی تم پہلے یہ پراپرٹی ریڈیم کرواؤ، اپنا وہ ٹائٹل ڈیڈ اس سے لو اور اس کے بعد وہ پراپرٹی میری فیور میں جو ہے وہ ٹرانسفر کرو۔ تو پہلا یہ تھا کہ پہلے اس کا پرفیکٹ وینڈر بیچنے والے کا پرفیکٹ ٹائٹل نہیں تھا، لیکن بعد میں پرفیکٹ ہو گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ جہاں پہ وینڈر نے کسی کی پرمیشن لی کہ تو پراپرٹی پرچیزر کی فیور میں کرنی تھی، اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ پراپرٹی جو تھی وہ مورگیج تھی تو اس نے اس کو ریڈیم کروا کے اس کی فیور میں پراپرٹی جو ہے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ اس کے بعد ڈی ہے ویئر دا وینڈر اور لیسٹر سوز فار اسپیسیفک پرفارمنس آف اے کانٹریکٹ اینڈ دا سوٹ از ڈسمسڈ آن دی گراؤنڈ آف ہز امپرفیکٹ ٹائٹل، دا ڈیفینڈنٹ ہیز رائٹ ٹو ریٹرن آف اٹ ڈسپوزل۔ دیکھیں یہ کہتا ہے کہ وینڈر نے اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کر دیا کہ جناب یہ میرے باقی پیسے دے اور پراپرٹی اپنی فیور میں ٹرانسفر کروائے، ٹھیک ہے۔ تو فرض کریں اس نے بیانہ دیا ہوا تھا، آلریڈی کچھ پیسے دیے ہوئے تھے، لیکن اس کا دعویٰ جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ٹائٹل ہی نہیں تھا بیچنے والے کا۔ تو اس صورت میں وہ جو ڈیفینڈنٹ تھا، جو پرچیزر تھا، اس کا یہ رائٹ ہوگا کہ وہ نہ صرف جو اس نے آلریڈی اس کو پیسے دیے ہیں وہ بھی اس سے واپس ریکور کرے، نمبر 1۔ اس کے علاوہ اگر اس پہ کوئی انٹرسٹ بنتا ہے وہ بھی لے، اور اگر اس نے جتنا عرصہ اس نے وہ پیسے اپنے پاس رکھے ہیں وینڈر نے لین رکھا ہے اس کی بابت بھی وہ کورٹ سے جو ہے کمپنسیشن اور انٹرسٹ جو ہے وہ لے سکے۔ تو یہ تھی 4 گراؤنڈ یہ ہم نے پڑھا ہے سیکشن 18 کہ پرچیزر کے رائٹ کیا ہوتے ہیں جب وینڈر کا ٹائٹل امپرفیکٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر وہ پرفیکٹ ہو گیا ٹائٹل تو اس صورت میں وہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہو گیا۔ اچھا جی، پہلے یہ تھا کہ سب اس کا وہ پرفیکٹ امپرفیکٹ تھا ٹائٹل، بعد میں پرفیکٹ ہو گیا وینڈر کا، تو اب پرچیزر اس کو کہہ سکتا ہے بھی چلو کانٹریکٹ کو پرفارم کرو۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ جی جہاں پہ وینڈر نے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی دوسرے بندے کی بھی کے سگنیچر بھی پروکیور کروں گا وہ ڈیڈ کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی آپ کی فیور میں ٹرانسفر کرے، تو اب پرچیزر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو کمپیل کر سکے کہ ٹھیک ہے اب آپ اس کی بھی کنسنٹ لے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہم نے یہ دیکھا تھا جہاں پہ پراپرٹی یہ دکھا کے سیل کی گئی ہے کہ اس پہ کوئی بار نہیں ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ پراپرٹی مورگیج ہے، تو پھر پرچیزر جو ہے وہ سیلر کو کمپیل کر سکتا ہے پہلے اس کو ریڈیم کرواؤ پھر میری فیور میں کرو۔ اس کے بعد آگے یہ ہے کہ جہاں پہ ٹائٹل امپرفیکٹ تھا تو اس صورت میں پھر پرچیزر نے جو پیسے اس کو بیانے کے طور پہ دیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس سے وہ پیسے جو ہیں وہ واپس لینے کا اس کا انٹرسٹ اور جتنی عرصے اس نے وہ پیسوں کا استعمال کیا ہے، لین رکھا ہے اس نے سیلر نے، تو اس کی بابت بھی وہ ریکوری کا جو ہے وہ حقدار ہے۔ ہوپ کہ آپ کو اس سیکشن کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے سیکشن 18 کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سیکشن 19 کی طرف، پاور ٹو ایوارڈ کمپنسیشن ان سرٹن کیسز۔ یہ بھی اسی ایک کنٹینیوٹی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ Any person suing for specific problem may also ask for compensation for its breach, either in addition to or in substitution for such performance۔ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے جہاں پہ ایک بندہ جو ہے
اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ ساتھ میں کورٹ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر اس کی پرفارمنس نہیں ہوتی کانٹریکٹ کی تو مجھے کمپنسیشن دلائیں، یا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب اس کی پرفارمنس بھی کروائیں اور ساتھ میں مجھے کمپنسیشن بھی دلائیں۔ دیکھیں سبسٹیٹیوشن اور ایڈیشن کا مطلب ہے پرفارمنس بھی کروا دو، مجھے کمپنسیشن بھی دلا دو، اور سبسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ ان آلٹرنیٹیو اگر پرفارمنس نہیں ہوتی تو مجھے یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کمپنسیشن دلا دیجیے۔ اف اینی سچ سوٹ دا کورٹ ڈیسائڈ دا اسپیسیفک پرفارمنس آؤٹ ناٹ بی گرانٹیڈ بٹ دیر از اے کانٹریکٹ بٹوین پارٹی which has been broken by the defendant and that the plaintiff is entitled to compensation for the breach, it shall award him compensation accordingly۔ اچھا جی، یہ جو اس کی اس نے ایگزامپل دی ہوئی ہے اس چیز کی، وہ یہ تھا کہ اس نے اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کیا ہے جی کہ اس نے جو ہے مجھ سے رائس بیچنے کا وعدہ کیا تھا، تو اس کو کہیں کہ یہ جو ہے اپنے پیسے لے لے اور مجھے جو ہے وہ رائس دے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں کورٹ وہ ہم نے پڑھا ہے کہ جہاں پہ وہ کمپنسیشن آلٹرنیٹیو ریلیف ہو سیکشن 21 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں تو اس کی پرفارمنس نہیں ہو سکتی، تو کورٹ نے یہ تو کہہ دیا پرفارمنس نہیں ہو سکتی، لیکن کورٹ کو یہ پتا چل گیا کہ اس نے بریچ کیا ہے، اس نے بی نے کانٹریکٹ کی بریچ کی ہے، تبھی وہ کورٹ میں آیا تھا، تو وہ بریچ کی بابت جو ہے جہاں پہ پرفارمنس نہیں ہو سکتی کورٹ اس کو جو ہے خود سے جو ہے وہ کمپنسیشن کا حقدار قرار دے سکتی ہے۔ یہ جو دوسرا پیرا اس کا تیسرا یہ ہے if in any such suit the court desired that specific performance ought to be granted but that it is not sufficient to satisfy the justice of the case and that some compensation for breach of the contract should کمپنسیشن دلائی جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو پیرا ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ کو خود سے لگتا ہے کہ جی پرفارمنس تو نہیں ہو سکتی لیکن وہ کمپنسیشن کا حقدار ہے، لیکن جو تیسرا پیرا وہ یہ ہے کہ کورٹ کو لگتا ہے کہ انفورسمنٹ بھی ہونی چاہیے، اسپیسیفک پرفارمنس بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ جسٹس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو کمپنسیشن بھی ڈالنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کی اس نے جو مثال دی ہے وہ یہ دی ہے کہ دیکھیں اے نے دعویٰ کر دیا اسپیسیفک پرفارمنس کا، پوزیشن جو ہے وہ تھا اس کے پاس، ڈیفینڈنٹ کے پاس تھا، کوئی 1 سال کے بعد جب کورٹ نے فیصلہ کیا تو کورٹ نے پوزیشن بھی اس کو دینے کا کر دیا اور کہا کانٹریکٹ بھی ٹھیک ہوا تھا، اسپیسیفک پرفارمنس بھی کر دی، لیکن ساتھ میں کورٹ کو لگتا ہے کہ یہ انصاف نہیں ہوا جو اس نے 1 سال بلا وجہ پوزیشن اپنے پاس رکھا ہے، تو اب کورٹ اس کو جو ہے وہ کمپنسیشن ڈال سکتی ہے، یعنی پرفارمنس کے ساتھ کورٹ کمپنسیشن کا بھی آرڈر کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے کمپنسیشن awarded may be assessed in such manner as the court may direct. The circumstances that the contract has become incapable of specific performance does not preclude the court from exercising the jurisdiction conferred by this section۔ وہی بات ہے جہاں کورٹ کو لگتا ہے کہ یہ سیکشن جو ہے اس کی پرفارمنس نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اس کو کمپنسیشن دلانے کی بھی جو ہے وہ جوریسڈکشن جو ہے وہ کھو گئی۔ اس کی بھی اس نے ایک ایگزامپل دی ہے، یہ جو ایکسپلینیشن پڑھی ہے نا میں نے، دا سرکمسٹانسز دیٹ دا کانٹریکٹ ہیز بیکم انکیپیبل آف اسپیسیفک پرفارمنس ڈز ناٹ پریکلوڈ دا کورٹ فرام ایکسرسائزنگ دی جوریسڈکشن کمفرڈ بائی دس ڈائریکشن۔ دیکھیں اس میں یہ تھا کہ اے نے بی سے ایک پیٹنٹ سمجھتے ہیں نا آپ کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی ٹرم ہے کہ ایک خاص قسم کا جو فارمولا جو ہے وہ اس نے بیچ دیا، اے کو بیچنے کا کانٹریکٹ کر لیا کہ یہ پیٹنٹ ہے، یہ میں آپ کی فیور میں کروں گا، بعد میں اس نے اس سے ڈینائی کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو بی نے پھر دعویٰ کیا کہ جناب اس نے مجھے پیٹنٹ بیچا ہے تو اب یہ اس کو وہ مجھے دے نہیں رہا، اس کے رائٹس میرے نام ٹرانسفر نہیں کر رہا، تو کورٹ مین وائل وہ پیٹنٹ ایکسپائر ہو گیا، اس کی جو ڈیٹ تھی، تو اب وہ ایکسپائری آف پیٹنٹ کی وجہ سے وہ کانٹریکٹ تو ان کا پرفارم نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس نے بریچ کیا ہے کانٹریکٹ اس کی بابت کورٹ کمپنسیشن نہیں دلا سکتی۔ ہو کہ آپ کو جو ہے سیکشن 19 کی سمجھ آ گئی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو پہلا پیرا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اسپیسیفک پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اس کی بریچ کی بابت جو ہے وہ
یہ ان ایڈیشن یا سبسٹیٹیوشن جو ہے وہ کمپنسیشن بھی مانگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, پرفارمنس کے ساتھ ساتھ. دوسرا یہ کہ دوسرا پیرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کورٹ کو اگر لگتا ہے کہ کانٹریکٹ پرفارم نہیں ہو سکتا سیکشن 21 کے تحت تو کورٹ کمپنسیشن دلا سکتی ہے. تیسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کورٹ پرفارمنس بھی دلا سکتی ہے, ساتھ میں کمپنسیشن بھی دلا سکتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے ایک ایکسپلینیشن دیکھی تھی, اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ کانٹریکٹ انکیپیبل بھی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کورٹ جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کو کمپنسیشن نہیں دلا سکتی. تو ہو کہ آپ کو یہ سیکشن 18 اور سیکشن 19 جو ہے اس کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے. سیکشن 20 ہے liquidation of the damages not a bar to specific performance. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ کانٹریکٹ ادروائز پراپر ٹو بی اسپیسیفک میں بی دس انفورس دو سم بی نیمڈ ان اٹ ایز دا اماؤنٹ ٹو بی پیڈ ان کیس آف اٹس بریچ اینڈ دا پارٹی ان ڈیفالٹ از ولنگ ٹو پے دا سیم. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کانٹریکٹ کے اندر ہی لکھا تھا کہ وائلیشن کی صورت میں وہ جو بھی پارٹی وائلیٹ کرے گی وہ اتنے پیسے دوسری پارٹی کو دے گی. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ سیکشن 11 میں آ رہا ہے کہ اس کی اسپیسیفک انفورسمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن دوسری پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی ہم سے بریچ ہو گیا, ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, وہ جو پینلٹی اس کے اندر لکھی ہے. تو یہ سیکشن 20 کہتا ہے نو, اگر کورٹ مناسب سمجھے تو بے شک وہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو پینلٹی لکھی ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے, لیکن اسٹل اس کانٹریکٹ کو کورٹ جو ہے وہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ انفورس کر سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ, اب واپس آپ انڈیکس کے اوپر آئیں. دا کانٹریکٹ وچ میں بی اسپیسیفکلی انفورس وہ تھا سیکشن 11 سے لے کے سیکشن 12 سے لے کے سیکشن 20 تک. تو وہ ہم نے سارا جو ہے وہ پڑھ لیا ہے. ہوپ کہ آپ نے اس لیکچر کو یہیں پہ روک کے آپ اس کا انڈیکس بھی بنا لیں ساتھ ہی, کیونکہ آگے جو ہم نے چلنا ہے وہ ہم نے انڈیکس کے ساتھ چلنا ہے, پھر ہی آپ کو سیکشن کی جو ہے وہ سمجھ آئے گی. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. بی پارٹ, کانٹریکٹ وچ کین ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورس. یہ ہم نے جو پارٹ 2 ہے لیکچر اس میں بڑی ڈیٹیل میں ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ کانٹریکٹ وچ کین ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورس, یہ سیکشن 21 تھا. ٹھیک ہے. تو اب آپ انڈیکس بناتے جائیں اپنا. ٹھیک ہے. اور ہاؤ ٹو ریڈ بیریک ایک لیکچر ہے, اس کو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. اس کے مطابق اپنا انڈیکس بناتے جائیں, اس کو بار بار گو تھرو کرتے جائیں, جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں ویسے ویسے اپنا انڈیکس بناتے جائیں. تو اب مجھے یاد ہو گیا کہ چیپٹر 2 پرفارمنس کے بارے میں, اور چیپٹر 2 سیکشن 12 سے شروع ہوتا ہے, اور چیپٹر جو چیپٹر 2 ہے پرفارمنس کا, اس کا جو پارٹ اے تھا وہ تھا کانٹریکٹ وچ میں بی اسپیسیفکلی انفورس, اور اس کا سیکشن 12 سے سیکشن 20 تھا. اس کے بعد اس کا پارٹ بی جو تھا وہ تھا کانٹریکٹ وچ کین ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورس, اس کا سیکشن 21 تھا, وہ ہم نے پڑھ لیا. پھر پارٹ سی تھا آف دا ڈسکریشن آف دی کورٹ, وہ 22, اور وہ بھی ہم نے بڑی اچھی طرح سے پڑھ لیا. اب ہم چلتے ہیں سیکشن 23 کی طرف. سب سے پہلے میں آپ کو اس کا انڈیکس سیکشن 23 سے لے کے اور سیکشن 29 تک پہلے میں آپ کو اس کا انڈیکس سمجھاؤں گا, پھر آپ کو یہ سیکشن سمجھ آئیں گے. دیکھیں سیکشن 23 کی ہیڈنگ دیکھیں اوپر, وہ کہہ رہا ہے جی فار ہوم کانٹریکٹ میں بھی اسپیسیفکلی انفورس, یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کون اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کر سکتا ہے. یہ کون سا ہے؟ ڈی, پارٹ ڈی ہے. اور پارٹ ای کیا ہے؟ فار ہوم کانٹریکٹ کین ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورس. یعنی دو چیزیں ہو گئی. ڈی ہو گیا کہ کون پلینٹف کے طور پہ سو کر سکتا ہے, اور ای یہ ہے کہ کون پلینٹف کے طور پہ سو نہیں کر سکتا. اور ایک ہے پارٹ ایف, فار ہوم کانٹریکٹ کین ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورس ایکسپٹ ود ویریشن. یعنی کون ہے جو پلینٹف نہیں بن سکتا لیکن کچھ چینجز کے ساتھ وہ جو ہے وہ کورٹ سے ریلیف لے سکتا ہے. دوبارہ بتا رہا ہوں, بڑا امپورٹنٹ ہے. جو ڈی ہے, کلاس ڈی ہے, اور اس میں صرف ایک ہی سیکشن ہے 23, وہ یہ بتاتا ہے کہ کون کورٹ سے استدعا کر سکتا ہے اسپیسیفک پرفارمنس کی. اچھا, جو سیکشن 24-25 ہے وہ یہ ہے کہ کون نہیں کر سکتا. پارٹ ڈی اور پارٹ ای کی سمجھ آ گئی, اگر انڈیکس آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی کتاب کا انڈیکس نہیں ہے تو پلیز اپنا بنا لے. اور پارٹ ایف کیا ہے کہ وہ کون ہے جو پلینٹف نہیں بن سکتا ایکسپٹ وتھ چینجنگ, کچھ چینجنگ کے ساتھ. تو یہ پلینٹف
پلینٹف کی بابت 3 حصے ہیں، کلاس ڈی، ای اور ایف، اور ان کے سیکشن ہیں 23، 24، 25 اور 26. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ تو وہ تھا نا کہ کون پلینٹف ہو سکتا ہے. اب سیکشن 27 دیکھیں، اس کی ہیڈنگ دیکھیں، جی، کلاس جی، اگینسٹ ہوم کنٹریکٹ کین میں بی اسپیسیفکلی انفورس، کہ ڈیفینڈنٹ کس کو بنایا جا سکتا ہے. اب یہ 27 ہے، سیکشن 27 سے آپ ذہن نشی کر لیں کہ سیکشن 27 سے شروع ہو رہا ہے ڈیفینڈنٹ کے بارے میں، اور پلینٹف کے بارے میں کہاں سے شروع ہو رہا تھا؟ وہ شروع ہو رہا تھا سیکشن 23 سے. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو 27 اور 27 یہ کہتے ہیں کہ کس کو مدعا لے بنا، کس کو ڈیفینڈنٹ کے طور پہ سو کیا جا سکتا ہے، کس کے اگینسٹ اسپیسیفک پرفارمنس کروائی جا سکتی ہے. اور جو ایچ ہے وہ کیا ہے؟ اگینسٹ ہوم کین ناٹ بی، کس کو ڈیفینڈنٹ نہیں بنایا جا سکتا. وہی جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، ڈی اور ای، کہ فار ہوم کانٹیکٹ میں بھی اسپیسیفکلی انفورس اور فار ہوم کانٹیکٹ کین ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورس، وہ تو پلینٹف کے لیے تھا نا. یہ اب الٹ ہے، اگینسٹ ہوم کنٹیکٹ میں بھی اسپیسیفکلی انفورس، کس کو بطور ڈیفینڈنٹ سو کیا جا سکتا ہے، اینڈ اگینسٹ ہوم کنٹیکٹ کین ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورس. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ پلیز آپ اس کے سیکوینس کو یاد کریں. میں دوبارہ بتا رہا ہوں، کلاس ڈی جو ہے کہ کون پلینٹف ہو سکتا ہے، کلاس ڈی، ای اور ایف، اور جی اور ایچ کے کون ڈیفینڈنٹ ہو سکتا ہے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہوتی جائیں گی. سب سے پہلے ہے کلاس ڈی، فار ہوم کانٹیکٹ میں بی اسپیسیفکلی انفورسڈ. آ جائیں جی سیکشن 23 کے اوپر آ جائیں. اگر آپ اس طرح انڈیکس کو سامنے رکھ کے یاد کریں گے نا تو آپ کو یہ سیکشن کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اچھا جی، یہ کہہ رہا ہے فار ٹائٹل ہو میں obtain specific performance. ٹھیک، اچھا کہہ رہا ہے جی ایکسپٹ بائی دا اسپیسیفک آف کانٹیکٹ میں بی obtained بائی اینی پارٹی ڈیٹ. کانٹیکٹ کی کوئی بھی پارٹی ایز اے پلینٹف دعویٰ کر سکتی ہے، نو ایشو، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اب دوسرا جو ہے دا ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ آر دا پرنسپل آف اینی پارٹی دیئر ٹو provided that with the learning skill solvency of any person quality of such party is a material ingredient in the contract, or where the contract provides that the interest shall not be assigned his representative interest or his principal shall not be entitled to specific. دیکھیں بڑا سمپل اس نے لکھا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ یعنی ایک پارٹی تھرو ایجنٹ بھی سو کر سکتی ہے، یا ریپریزنٹیٹیو انٹرسٹ، اس کا ریپریزنٹیٹیو انٹرسٹ بھی سو کر سکتا ہے، اور اس کا جو مثلا وہ پرنسپل جو ہے وہ بھی سو کر سکتا ہے. لیکن جہاں پہ وہ کانٹریکٹ کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ اس پارٹی کے جس نے اوریجنلی وہ کانٹیکٹ کیا تھا اس کی پرسنل کوالیفیکیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ جو تھرو پرنسپل تھرو ایجنٹ جو ہے وہ سو نہیں کر سکتا، پھر وہ اس کو خود ہی وہ جو دعویٰ ہے وہ فائل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال یہ ہو جاتی ہے جہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ پینٹنگ کرنے کا جو ہے وہ کانٹریکٹ کر لیتا ہے کہ جی میں آپ کی پینٹنگ کروں گا، تو اب یہ اس بندے کی پرسنل کوالیفیکیشن پہ ڈپینڈ کر رہا ہے، تو اب وہ تھرو اپنے پرنسپل یا ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ جو ہے یا اس کا ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی پرسنل کوالیفیکیشن جو ہے وہ اس کے لیے پرسنل کوالٹی اس کی جو ہے وہ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے. تو یہ تھا بی پارٹ. ٹھیک ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کون پلینٹف بن سکتا ہے. پہلا پڑھا اینی پارٹی، اب بی پڑھا ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ. ٹھیک ہے، آر دی پرنسپل آف اینی پارٹی، لیکن اس صورت میں جب پارٹی کی پرسنل کوالیفیکیشن اس کانٹریکٹ میں مٹیریل نہیں ہوگی اس صورت میں. دوسرا اب سی پہ چلتے ہیں. ویئر دا کانٹریکٹ از اے سیٹلمنٹ آن میرج or compromise of doubtful rights between the members of the same family, any person beneficiary entitled thereunder. دیکھیں ہم نے سیٹلمنٹ کی ڈیفینیشن کیا کی تھی کہ سیٹلمنٹ وہ ڈیڈ ہے جس کے تھرو یہ جو پراپرٹی موویبل اور اموویبل کی ڈیویلویشن ڈیوالو ہونے کی بابت جو رائٹ سیٹل کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں
کہ وہ ایک سیٹلمنٹ ہے. تو وہ کہتا ہے اگر وہ سیٹلمنٹ ایک میرج کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے, یا ایک کمپرومائز ہے اور ایک فیملی میٹرز کے متعلق ہے, تو پھر ہر وہ بندہ جو اس کا بینیفیشری ہے وہ کیا کر سکتا ہے, کیس کر سکتا ہے. مثلا ایک کانٹریکٹ ہو گیا جس میں یہ لکھا ہے جی کہ اگر ان کی آگے اولاد ہوگی تو وہ اس پراپرٹی کی حقدار ہوگی. ایک انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی, اس پراپرٹی کی وہ حقدار ہوگی. تو وہ بیسیکلی وہ جو اولاد ہے وہ بینیفیشری ہو گئی ہے. تو بعد میں وہ اولاد بھی اس کانٹریکٹ کی روح سے اٹھ کے جو ہے وہ دعویٰ کر سکتی ہے. یہ ہے سی. ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے. ڈی یہ ہے ویئر دا کانٹریکٹ ہیز بین انٹرڈ انٹو بائی ٹیننٹ فار لائف ان ڈیو ایکسرسائز آف اے پاور دا ریمائنڈر مین. دیکھیں میری بات سنیں, ٹیننٹ فار لائف سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تک اس کی زندگی ہوگی وہ اس پراپرٹی پہ قابض رہے گا, اور جب وہ مر جائے گا تو وہ پراپرٹی واپس جائے گی. اب وہ واپس کس کو جائے گی؟ ریمائنڈر مین سے کیا مراد ہے کہ فرض کریں جس سے اس نے کانٹیکٹ کیا تھا وہ مر چکا ہے, ٹھیک ہے, وہ مر چکا ہے, تو بھائی پھر اس کا کوئی وارث یا شرعی طور پہ اس کے جو وارثان بنتے ہوں گے وہ پراپرٹی اس کو واپس جائے گی. ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہے, ٹھیک ہے. ویئر دا کانٹریکٹ ہیز بین انٹرڈ انٹو بائی ٹیننٹ فار لائف ان ڈیو ایکسرسائز آف پاور دی ریمائنڈر مین. اچھا, آر ریمائنڈر ان پوزیشن where the agreement is a covenant entered into with the predecessor in title and the revisioner is entitled to the benefit of such covenant. دیکھیں میرے جو بڑے تھے انہوں نے ایک کانٹریکٹ کیا کسی کے ساتھ کہ بھئی بات سنو, جب تک تمہاری یہ زندگی ہے, وی کو کہا تم اس پراپرٹی کو اپنے پاس رکھو گے, لیکن تمہاری زندگی کے بعد یہ پراپرٹی ہمیں یا ہمارے بچوں کو واپس آئے گی. تو ریوائزنر ان پوزیشن سے کیا مراد ہے کہ پریڈیسیسر گرانٹر جو تھا جس نے دی تھی وہ تو ہو سکتا ہے اب زندہ نہ ہو, تو جس کو یہ ریورس سے لفظ لکھ رہا ہے, ریورس اور ریوائزنر ان پوزیشن, ٹھیک ہے. تو پھر جو اس وقت اس کا سکسیسر ہوگا اس کو وہ پراپرٹی جو ہے وہ واپس ملے گی, ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ بائی وے آف انہیریٹنس ہے. آگے ایک ہے ریوائنر ان ریمائنڈر اور ایک ہے ریوائنر ان پوزیشن, دونوں میں فرق ہے. ریوائنر ان پوزیشن کا مطلب تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پریڈیسیسر نے کیا تھا کانٹریکٹ, اب پریڈیسیسر نہیں رہا تو جو بھی اس کے آگے وارث ہوں گے, اس کا بیٹا, اس کے پوترے جو بھی ہوں گے, وہ پراپرٹی اس کو واپس آنی ہے تو وہ اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں, یعنی جن کو وہ لوٹ کے پراپرٹی واپس آنی ہے. اچھا, یہ ریوائنر ان ریمائنڈر ویئر دا ایگریمنٹ از سچ. دیکھیں اب یہ ہو گیا کانٹریکٹ, یہ ہو گیا کہ بھائی آپ اے کو کہا, ٹھیک ہے, کہ یہ پراپرٹی آپ کی لائف کے لیے اے کو کہا آپ کے پاس ہے, اور آپ کی ڈیتھ کی صورت میں یہ پراپرٹی جائے گی بی کو, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اگر تو وہ کیا کہتے ہیں اے کی ڈیتھ کے وقت بی زندہ تھا تو بی کو چلی گئی, لیکن اگر فرض کریں کہ وہ بی یا بی کے آگے اولاد کنٹیجنسی ہے نا, کہ جو بھی ہوگا اس وقت جو بھی ہوگا اس کو وہ پراپرٹی جو ہے وہ واپس آئے گی. اس کو کہتے ہیں ریوائنر ان ریمائنڈر, اور اوپر ہے ریوائنر ان پوزیشن. دوبارہ دونوں میں فرق بتا رہا ہوں. ریوائنر ان پوزیشن جو ہے وہ ریوائنر ان پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وے آف انہیریٹنس یا بائی وے آف آپریشن آف لا جو اس کا مالک بنتا ہوگا اس کو کہیں گے ریوائنر ان پوزیشن, ٹھیک ہے. اور جو بائی وے آف کنٹینجنسی بنے گا, جو کوئی بھی ہوگا اس کو کہیں گے ریوائنر ان ریمائنڈر. تھوڑا سا مشکل تھا, شاید میں آپ کو سمجھا پایا ہوں. اس کے بعد ویئر اے پبلک کمپنی ہیز انٹرڈ انٹو اے کانٹریکٹ اینڈ سب چیز بیکم املگیمیٹڈ. دیکھیں جو ایک کمپنی تھی اس نے کانٹریکٹ کر لیا, بعد میں وہ کسی دوسری کمپنی میں مرج ہو گئی, تو وہ جو دوسری کمپنی ہے وہ دعویٰ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. ہوپ کے بڑا آسان تھا, آپ کو سمجھ آ گیا. اسی طرح جو ایچ ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی کا جو پروموٹر تھا اس نے کانٹریکٹ کر لیا
تو پروموٹر کا کیا ہوتے ہیں؟ جو کمپنی بنانے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بعد میں ڈائریکٹر بن جاتے ہیں کمپنی کے. تو اگر پروموٹر نے کوئی کانٹریکٹ کیا تھا تو بعد میں وہ جو کمپنی ہے وہ بھی اس کانٹریکٹ کی جو ہے وہ پرفارمنس کروا سکتی ہے. یہ تھا. ایچ ہوپ کہ آپ کو سیکشن 23 کی بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے کہ کون کون آدمی ہے جو کہ کانٹریکٹ کو جو ہے وہ انفورس کروا سکتا ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ای. دیکھیں ڈی کیا تھا؟ فار ہوم کانٹریکٹ میں بھی اسپیسیفکلی انفورس ایک ہی سیکشن تھا. اب ای کیا ہے؟ فار ہوم کانٹریکٹ کین ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورس. اب کون ہے جو پلینٹف نہیں بن سکتا؟ سب سے پہلا who could not recover compensation for its breach. جو compensation کا انٹائٹل نہیں ہے وہ اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کی پرفارمنس بھی نہیں کروا سکتا. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اے نے بی کا ایجنٹ بن کے جیلی اس کا ایجنٹ بن کے مختار خاص بن کے تو سی کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے. اب بعد میں سی نے اس کی پرفارمنس نہیں کی کانٹریکٹ کی، تو اب وہ جو جیلی مختار خاص ہے بی کا اے وہ اس کی انفورسمنٹ نہیں کروا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کمپنسیشن بھی نہیں لے سکتا. اچھا اس کے بعد بی ہے who has become incapable of performing or violate any essential term of the contract that on his part remains to be performed. ایک پارٹی جس نے اپنا کانٹریکٹ پرفارم نہیں کیا وہ دوسرے کو کیسے کہہ سکتی ہے؟ جب میں نے خود اپنا حصہ کانٹریکٹ جو ہے اس کو پرفارم ہی نہیں کیا تو پھر میں دوسرے کو جو ہے وہ کس طرح سے کہہ سکتا ہوں؟ who has become incapable of performing or violate. ایک تو یہ کہ اس نے اپنے حصے کا کانٹریکٹ پرفارم نہیں کیا یا اس نے وہ کانٹریکٹ کو وائلیٹ کیا ہے. مثلا جو گھر میں نے بیچنا تھا اس کے ساتھ ٹریز بھی تھے جو میں نے بیچنے تھے، تو وہ ٹریز میں نے کاٹ لیے تو ٹرم اینڈ کنڈیشن تو میں نے خود ہی وائلیٹ کر دی نا، تو پھر میں وہ کانٹریکٹ کی اسپیسیفک انفورسمنٹ جو ہے وہ نہیں کروا سکتا. اس کے بعد سی یہ ہے who has already chosen his remedy and obtained satisfaction of the alleged breach of the contract. مطلب میں نے پہلے سمپل کمپنسیشن کا دعویٰ کیا، کمپنسیشن میں نے لے لی، یا میں نے آربیٹریشن کا لکھا تھا، آربیٹریشن کے بعد پاس چلا گیا، وہاں سے میری ریڈریسل بھی ہوگی، تو اب میں اسپیسیفک پرفارمنس کا جو ہے وہ دعویٰ وہ نہیں کر سکتا. اچھا جی for obtain compensation finally A cannot obtain specific performance. اس کے بعد ڈی ہے. ڈی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی who previously to the contract had noticed that settlement of the subject matter thereof has been made and was enforced. دیکھیے اے تھا، اس کو یہ علم تھا کہ بی جو ہے یہ پراپرٹی کی سیٹلمنٹ کر چکا ہے کس کے ساتھ؟ سی کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اس نے بی کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا. تو اس صورت میں اے انٹائٹلڈ نہیں ہے کہ اس کانٹریکٹ کو جو ہے وہ انفورس کروا سکے. یہ تھا سیکشن 24 تھا. اچھا جی اب میں دوبارہ بتاتا ہوں. سیکشن 23 کیا تھا کہ کون کون کانٹریکٹ کی پرفارمنس کروا سکتا ہے. سیکشن 25 تھا کہ کون کون کانٹریکٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ نہیں کروا سکتا. اب سیکشن 25 یہ بیسیکلی سیکشن 24 کے اوپر جو ہیڈنگ ہے فار ہوم کانٹریکٹ کین ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورس، یہ اسی کا ایک ردم چلتا آ رہا ہے. 24 میں بھی ہم نے دیکھیں، پہلے ہم نے 23 میں دیکھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کون کون پلینٹی بن سکتا ہے یا کون کون اسپیسیفک پرفارمنس کی کورٹ سے استدعا کر سکتا ہے. 24 میں ہم نے یہ دیکھا کہ کون کون نہیں کر سکتا، اور 25 بھی اسی کی کنٹینیویشن ہے. یہاں پہ کیا ہے کہ جب پراپرٹی اور کانٹریکٹ فار سیل اور لیٹنگ آف پراپرٹی ویدر موول کین ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورس ان فیور آف دا وینڈر اور لیسر، کہ جس نے کانٹریکٹ کیا تھا پراپرٹی بیچنے کا، چاہے وہ اس نے پٹے پہ دی یعنی وہ لیسر تھا، یا اس نے بیچی وینڈر جو تھا، وہ بھی اس کی پرفارمنس نہیں کروا سکتے. کب؟ who knowing himself not to have any title to the property as contracted to sell or let the same. ایسے کسی تیسرے بندے کی پکڑ کے پراپرٹی کا ایگریمنٹ کر لیا تو وہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کانٹریکٹ کی پرفارمنس نہیں کروا سکتا.
کیونکہ اس کے اپنے پاس no one can transfer a title better than what he himself has. جب اس کے پاس اپنا ٹائٹل ہی کلیئر نہیں ہے تو وہ آگے کسی کو کیسے وہ مجبور کرے گا. ٹھیک ہے. Who though he entered into a contract believing that he had a good title to the property cannot at the time fixed by the party or by the court for the completion of the sale or letting give the purchaser a lease or title free from reasonable doubt. کانٹیکٹ کر لیا لیسر یا وینڈر نے ایک ڈیٹ فکس تھی پرفارمنس کے لیے, اس ڈیٹ کے اوپر اس کا وہ ٹائٹل جو تھا وہ کلیئر نہیں تھا اس کی اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے, تو وہ بھی بعد میں اس کانٹریکٹ کی پرفارمنس نہیں کروا سکتا, کیونکہ جو کروشل ٹائم تھا اس وقت وہ اس کی وہ اپنے پارٹ پہ اس کی پرفارمنس کرنے کے لیے جو تھا وہ تیار نہیں تھا. دوسری پارٹی اس کی پرفارمنس اسٹل کروا سکتی ہے لیکن وہ نہیں کروا سکتا. اور تیسرا, who previous to entering into the contract had made a settlement. ٹھیک ہے. سبجیکٹ آف دا کنڈکٹ دیکھیں, آن دی بیسس آف لو اینڈ افیکشن اے نے اپنی پراپرٹی بی کو گفٹ کر دی اور اس کے بعد اے نے پراپرٹی سی کو بھیج دی. تو اب اے جو ہے وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو انفورس نہیں کروا سکتا, بیکاز اس نے پریویسلی اس پراپرٹی کو کسی کی فیور میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا ہوا ہے. ہوپ آپ کو سیکشن 25 کی بھی سمجھ آ گئی. ڈیئر بردر اینڈ سسٹر, جو سیکشن 23 تھا وہ یہ تھا کہ کون سیکشن 23 یہ تھا کہ کون انفورسمنٹ کے لیے کورٹ کو کہہ سکتا ہے, کون پلینٹو بن سکتا ہے. سیکشن 24 اور 25 تھا کہ کون کورٹ کو نہیں کہہ سکتا. اب ہم چلتے ہیں سیکشن 26 کی طرف. اب دیکھیں, اب وہ ایف آ گیا, وہ جو میں نے آپ کو انڈیکس بنایا اس کو سامنے رکھیں آپ. فار ہوم کانٹریکٹ کین ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورس ایکسیپٹ ود ویلیشن. جو تھا سیکشن 24 وہ یہ تھا کہ جو انفورسمنٹ لے ہی نہیں سکتے. 25 یہ تھا کہ 25 بھی یہی تھا کہ جو انفورس نہیں کروا سکتے, اور 26 جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ود ویریشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکشن 26 نو انفورسمنٹ ایکسیپٹ ود ویریشن ویئر دا پلینٹف سیک اسپیسیفک پرفارمنس آف اے کانٹریکٹ ان رائٹنگ to which the defendant set up a variation. The plaintiff cannot obtain the performance sought except with the variation so set up in the following cases. دیکھیں, جو پلینٹف ہے وہ خود میلافائڈ ہے, اس نے خود ہی کانٹریکٹ میں چینجنگ کر دی. جو اوریجنل کانٹریکٹ بنا تھا اس میں اس نے ویریشن کر دی, تو اب وہ اس کی پرفارمنس نہیں کروا سکتا جب تک کہ وہ اس میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ اس میں چینجنگ نہیں کرتا جو اس نے ویریشن کی ہے. مثلا پہلا کیس کیا ہے جی, ویئر بائی فراڈ اور مسٹیک آف دا فیکٹ دا کانٹریکٹ آف وچ پرفارمنس از ساٹ از ان ٹرم ڈفرنٹ فرام دیٹ وچ دا ڈیفینڈنٹ سپوز اٹ ٹو بی وین ہی انٹرڈ ان ٹو. دیکھیں, کانٹریکٹ یہ تھا کہ بوتھ ہاؤسز will be sold in consideration of 1000 rupees. اب جو پلینٹو ہے اس نے کیا کیا, اس نے ایچ کا ورڈ ڈال دیا. ٹھیک ہے, یعنی both houses will be sold out for 1000 rupees each, یعنی اس نے ایچ کا ورڈ. اب جب تک وہ ایچ کا ورڈ نہیں نکالے گا, جب تک وہ اس ویریشن کو ختم نہیں کرے گا, وہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ نہیں کروا سکتا. اچھا جی, دوسرا کیا ہے, ویئر بائی فراڈ مسٹیک آف فیکٹ اور سرپرائز دا ڈیفینڈنٹ انٹر انٹو دا کانٹریکٹ انڈر اے ریزنیبل مس اپریہینشن ایز ٹو اٹس افیکٹ ایز بٹوین ہمسیلف اینڈ دی پلینٹف. اچھا, اب جو بی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کانٹریکٹ جو تھا وہ یہ ہوا تھا کہ بھئی یہ گھر اور اس کے ساتھ جو یارڈ ہے ہاں اس کے ساتھ وہ بھی اس میں شامل ہوگا, لیکن جو پلینٹف تھا اس نے فراڈولنٹلی جو ہے وہ یارڈ کا لفظ جو ہے وہ بیچ میں سے نکلوا دیا, تو وہ یارڈ اس میں آیا ہی نہ. اب جب تک وہ ان کی جو اصل ان کا کانٹریکٹ تھا, جب تک وہ اس کے مطابق اس میں چینجنگ نہیں کرتا تب تک وہ اس کانٹریکٹ کی جو ہے وہ خود سے انفورسمنٹ جو ہے وہ نہیں کروا سکتا. دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں. ویئر بائی فراڈ مسٹیک آف فیکٹ اور سرپرائز دا ڈیفینڈنٹ انٹر انٹو کانٹریکٹ انڈر اے ریزنیبل مس اپریہینشن ایز ٹو دی افیکٹ ایز بٹوین ہمسیلف اینڈ دی
प्लेंटिव, तो उस वक्त तक वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उसको नहीं करवा सकता। नंबर 3 है वेयर द डिफेंडेंट नोइंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स अफेक्ट has entered into relying upon some misrepresentation by the plaintiff or upon some stipulation on the plaintiff part which adds to the contract but which he refuses. अच्छा, अब जो सी है वो क्या है कि उसको प्रॉपर्टी ए दिखाई गई है, ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट में उसको प्रॉपर्टी बी दिखाई गई है, लेकिन एग्रीमेंट में ए लिखी गई है। तो जब तक वो जो प्लेंटिव है वो जब तक उसकी दुरुस्ती नहीं करता, यानी जो प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ था वो जब तक उसके लिहाज से उसमें वेरिएशन नहीं करता तब तक वो उसकी जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो नहीं करवा सकता। जो पहला था वो ये था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की जो लिखाई है उसमें रद्दो बदल कर दी है। जो 2 था वो ये था कि अंडर रीजनेबल एप्रीहेंशन एज टू द फैक्ट बिटवीन, बी ये था कि उसका अफेक्ट जो था वो चेंज कर दिया गया। कैसे डिफरेंट कर दिया गया कि वो ये समझ रहा था कि हाउस के साथ यार्ड भी है, लेकिन यार्ड का लफ्ज जो है वो एग्रीमेंट में से निकाल दिया गया। तीसरा जो है वो हमने जो अभी जो पढ़ा है उसमें ये था कि उसको जो है वो एग्रीमेंट के वक्त एक चीज दिखाई गई, ठीक है, और जो उसके अंदर लिखी गई वो कुछ और थी, ठीक है। अब डी क्या है, वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टी वाज टू प्रोड्यूस अ सर्टेन लीगल रिजल्ट विच द कॉन्ट्रैक्ट एज फ्रेम्ड इज नॉट कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस। D है where the object of the parties was to produce a certain legal result which the contract as framed is not calculated to produce। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ये करना था कि प्लेंटिव जो है वो टेनेंट फॉर लाइफ होगा, लेकिन उसने क्या किया, उसने परमानेंटली वो प्रॉपर्टी अपनी फेवर में जो है वो ट्रांसफर करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो उसने वेरिएशन की है इसकी बुनियाद में जब तक वो टेनेंट फॉर लाइफ की हद तक वेरिएशन नहीं करता, उस चीज को एडमिट नहीं करता, उस हद तक अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं करता, तब तक वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं करवा सकता। वेयर द पार्टीज हैव सबसीक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टेड टू वेरी इट। देखिए पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1000 रुपीज के हिसाब से फी मरला प्रॉपर्टी, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट 1500 रुपए तक हो गया। तो अब जो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट की उस वक्त तक कोई पार्टी नहीं करवा सकती परफॉर्मेंस जब तक वो दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट की जो वेरिएशन है उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। ये था जी सेक्शन 26। सेक्शन 23, 24, 25 और 26 ये बेसिकली प्लेंटिव से डील करते हैं। सेक्शन 23 का कौन प्लेंटिव बन सकता है, सेक्शन 24 और 25 था कौन प्लेंटिव नहीं बन सकता, और सेक्शन 26 ये था कि कौन विद वेरिएशन जो है वो प्लेंटिव बन सकता है। सेक्शन 23, 24, 25 और 26 और ये अंडर कौन कौन से हेड आ रहे थे। 23 के ऊपर हेड था फॉर होम कॉन्ट्रैक्ट में भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, ठीक है, और उसके बाद एक था फॉर होम कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, और एक था फॉर होम कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड एक्सेप्ट विद वेरिएशन। अब आप प्लेंटिव को भूल, अब हम डिफेंडेंट की तरफ चलते हैं कि कौन एज ए डिफेंडेंट, किसके अगेंस्ट एज ए डिफेंडेंट परफॉर्मेंस क्लेम की जा सकती है और किसके अगेंस्ट जो है वो परफॉर्मेंस क्लेम नहीं की जा सकती। तो सेक्शन 27 जो है वो है अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट्स में बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड एनी पार्टी डेयर टू अंडरस्टूड है एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय ए टाइटल अराइजिंग सबसीक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट except a transfer for value who has paid his money in good faith and without notice of the original contract। देखें ये इसको समझे कि एक आदमी था, मसलन ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था, ए और एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय द टाइटल अराइजिंग सबसीक्वेंटली टू दी, के मतलब ए और बी का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट था, अब बी ने वो प्रॉपर्टी आगे दे दी, वो प्रॉपर्टी आगे किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब जिसके उसने आगे कॉन्ट्रैक्ट किया है
اس کے اگینسٹ بھی اس کی انفورسمنٹ مانگی جا سکتی ہے. مثلا آپ کو اور میرے درمیان ایک کانٹریکٹ ہو گیا ایک گھر کو بیچنے کا, ٹھیک ہے, میں نے وہ گھر جو ہے وہ آگے سیل کر دیا سی کو, تو آپ جو ہے آپ سی کے اگینسٹ بھی اسپیسیفک پرفارمنس کلیم کر سکتے ہیں, لیکن اس کی ایک ایکسیپشن ہے جو آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوگی, وہ 27B میں آ رہی ہے. وہ کیا ہے کہ دیٹ ہی وہ سی جو ہے ہی از اے بونا فائڈی پرچیزر فار کنسیڈریشن ود آؤٹ پرائر نوٹس. دیکھیں یہ بہت زیادہ دعویٰ جات ہوتے ہیں کہ مثلاً اے نے بی کے اگینسٹ اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کیا ہوا ہے, بی جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ چلاکی کے ساتھ وہ پراپرٹی سی کو ٹرانسفر کر دیتا ہے کہ تاکہ اگر اس کو کورٹ سے ریلیف مل بھی گیا تو یہ میں نے تو آگے بھیج دیا. وہ جو سی ہے وہ سی ہے, اچھا جی, اس کو وہ پارٹی بنا لیتا ہے ایک کورٹ کو کہہ کے 110 کی اپلیکیشن دے کے کہ جناب یہ تو ضروری طریقے مقدمہ ہے. اچھا اب وہ جب آتا ہے تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے آئی ایم اے بونا فائڈی پرچیزر فار کنسیڈریشن ود آؤٹ پرائر نوٹس. اور یہ کوشچن آف ایویڈینس ہے کہ آیا اسے پرائر نوٹس تھا یا نہیں تھا. ہوپ آپ کو بی کی بھی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے اگینسٹ بھی اسپیسیفک پرفارمنس ہو سکتی ہے. A person claiming under a title which, though prior to the contract and known to the plaintiff, might have been displaced by the defendant. اچھا یہ جو سی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. Any person claiming under a title which, though prior to the contract and known to the plaintiff, might have been displaced by the defendant. دیکھیں میری بات سنیں, ایک ٹیننٹ فار لائف تھا, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا نا ٹیننٹ فار لائف جب مرے گا تو پراپرٹی ریمائنڈر مین کے جو جس کی اصل میں جو مالک تھا یا اس کا جو آگے وارث تھا اس کو جائے گی. ٹیننٹ فار لائف نے کیا کیا, ایک کانٹریکٹ کر لیا کسی کے ساتھ بھی وہ پراپرٹی کے بارے میں, کوئی بھی کانٹریکٹ لیز کا یا کوئی بھی کانٹریکٹ کر لیا. ابھی اس کانٹریکٹ کی پرفارمنس نہیں ہوئی تھی کہ وہ جو ٹیننٹ فار لائف تھا وہ مر گیا, پراپرٹی چلی گئی ریمائنڈر کے پاس. اب جو وہ ریمائنڈر ہے وہ اس وقت تو منظر عام پہ نہیں تھا, وہ تو اس کے مرنے کے بعد سامنے آیا. تو اب اس ریمائنڈر کے خلاف بھی جو ہے وہ اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس ریمائنڈر مین نے اسٹیپ ان ٹو دی شوز آف دی ٹیننٹ فار لائف کیا ہے. یہ ہو کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے. When a public company has entered into a contract and subsequently become amalgamated with another company, the new company which arises out. دیکھیں میری بات سنیں, یہ بڑا آسان ہے. ڈی جو ہے, ڈی کیا ہے جی کہ ایک کمپنی تھی, ٹھیک ہے, اس نے ایک کانٹریکٹ کر لیا, بعد میں وہ کمپنی کسی دوسری کمپنی میں مرج ہو گئی, ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو املگیمیٹڈ جو کمپنی مرج ہو گئی ہے وہ سو کر بھی سکتی ہے اور اس پروین کے تحت اس کے اگینسٹ بھی دعویٰ جو ہے اسپیسیفک پرفارمنس کلیم کی جا سکتی ہے. دوبارہ بتا رہا ہوں, ایک کمپنی نے کانٹیکٹ کر لیا, بعد میں وہ کمپنی کسی دوسری کمپنی میں کیا ہو گئی, مرج ہو گئی. جب وہ کسی دوسری کمپنی میں مرج ہو گئی تو وہ جو دوسری کمپنی ہے اس کو بھی سو کیا جا سکتا ہے وہ پہلی کمپنی کے بہاف پہ. When the promoter of the public company have before its unincorporated entered into a contract, ہاں پروموٹر جو کمپنی بنانے جا رہے تھے انہوں نے کانٹریکٹ کر لیا, بعد میں وہ کمپنی بن گئی تو اب وہ پروموٹر تو نہ رہے, وہ ڈائریکٹر یا کچھ اور بن گئے. تو اب چونکہ وہ کمپنی ایک لیگل اینٹی بن گئی ہے تو اب اس کمپنی کو بھی سو کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے پروموٹرز نے ایک کانٹریکٹ کیا تھا. ہوپ آپ کو سیکشن 27 بھی سمجھ آ گیا ہے. سیکشن 27 جو ہے وہ بڑا ایزی سیکشن ہے. میں دوبارہ ذرا صرف سیکشن ریپیٹ کروں گا. سیکشن 23 کیا تھا, فار ہوم کانٹریکٹ میں بھی اسپیسیفکلی انفورس. سیکشن 24 کیا تھا, 24 اور 25, فار ہوم کانٹریکٹ کین ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورس. سیکشن 26 کیا تھا, فار ہوم کانٹریکٹ may not be specifically enforced except with variation. سیکشن 27 کیا ہے, اگینسٹ ہوم کانٹریکٹ may be specifically enforced. یہ سیکشن یعنی ڈیفینڈنٹ کے بارے میں ہے سیکشن 27. اچھا 27 ایک ہے
specific performance in case of part performance of the contract to lease. Subject to the provision of the chapter where a contract to lease immovable property is made in writing signed by the parties thereto or their behalf, either any party may, notwithstanding that the contract, though required to be registered, has not been registered, sue the other for specific performance of the contract if, when specific performance is claimed by the lessor, he has delivered possession of the property to the lessee in performance of the contract. सेक्शन 27 ए जो है ना, ये लीज के बारे में वो कहता है दो बंदों ने आपस में अगर लीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कोई प्रॉपर्टी लीज आउट कर दी है, उसका उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इन राइटिंग की है, उसको साइन भी किया है, ठीक है। तो उस सूरत में कोई भी प्रॉपर्टी जो है, कोई भी पार्टी जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दूसरे के अगेंस्ट जो है दूसरे को सू कर सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से, बशर्ते कि अगर तो वो लेसर है, लीज आउट करने वाला है, तो उसने अपना पार्ट परफॉर्म किया और पोजेशन डिलीवर किया और लेसी को, और अगर लेसी है वो करना चाह रहा है तो लेसी ने क्या किया हो कि लेसी ने वो पोजेशन भी लिया हो और अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी परफॉर्म किया हो। फिर अगर कोई टर्म एंड कंडीशन है जो लेसर नहीं मान रहा तो वो उसकी बाबत जो है वो फिर लेसी भी जो है वो क्लॉज बी के तहत जो है उसको सू कर सकता है। अच्छा जी, 27 ये भी हो गया। अब एच है, अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। जो हमने पिछला पढ़ा है सेक्शन 27 और 27 से, वो ये है कि किसको एज ए डिफेंडेंट सू किया जा सकता है। अब 28 सेक्शन ये है कि किसको नहीं किया जा सकता, किसको एज ए डिफेंडेंट जो है वो सू नहीं किया जा सकता। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट अ पार्टी इन द फॉलोइंग केसेस: if the consideration to be received by him is so grossly inadequate with reference to the state of the thing existing at the date of the contract as to be either by itself or coupled with the other circumstances evidence of fraud or undue advantage taken by the plaintiff। देखिए मेरी बात सुनो, उसने चीज बेची थी 1 लाख रुपए की, तो लिखते वक्त एक जीरो ही उतार दिया, वो 10,000 रुपया रह गया, तो उस सूरत में उस बंदे के अगेंस्ट जो है मसलन उस वक्त तक दावा जो है वो नहीं किया जा सकता जब तक उस वैल्यू को जो है वो दुरुस्त नहीं किया जा सकता। तो 28 से यही कहता है कि जब कंसिडरेशन इतनी ही कम लिखी हो, इनएडिक्वेट लिखी हो और वो लिखे जाने की वजह भी फ्रॉड हो, तो उसकी फिर परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो सकती। If his assent was obtained by the misrepresentation, whether willful or innocent, concealment, circumvention or unfair practice of any party to whom performance would become due under the contract or by any promise of such party which has been not substantially fulfilled। अच्छा, जब वो आदमी पार्टी जिसके अगेंस्ट फ्रॉड प्ले किया गया हो या मिस रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया हो, उसको भी नहीं फोर्स किया जा सकता कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो परफॉर्मेंस करो। इफ द एसेंट वाज गिवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिसटेक ऑफ फैक्ट, misapprehension of surprise, provided when the contract provides for compensation in case of mistake, compensation may be made for mistake with the scope of such provision and the contract may be specified in respect of the proper to be so enforced। अच्छा, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अंडर मिसटेक ऑफ फैक्ट बना है, मसलन ए ने ये सोच के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बी के साथ कि वो ड्यूली अथोराइज्ड है वो करने का, जबकि बी को पता था कि ये ड्यूली अथोराइज्ड नहीं है, ए ड्यूली अथोराइज नहीं है, लेकिन ए ने अंडर इन गुड फेथ जो है अंडर बोनाफाइड मिस्टेक वो साइन कर दिया है। तो अब वो बी जो है वो ए के खिलाफ उसकी इन्फोर्समेंट या वो जो असल मालक है सी उसके अगेंस्ट उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो नहीं करवा सकता। ठीक है, ले जी, ये हमने पढ़ लिया सेक्शन 23, 24, 25, ठीक है, और 26, 27 और जो 28 था, ये हमने देखा है कि कौन एक कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता। मैंने कोशिश की कि मैं अच्छी तरह से इस चीज़ को जो है वो कवर करूं। ठीक है, अब है अफेक्ट ऑफ डिसमिसिंग ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्लॉज आई। होप कि आप इंडेक्स बना रहे हैं। बार ऑफ अ सूट फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल। हाँ, जब कोर्ट ने एक सूट ही डिसमिस कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का,
تو کہ یہ اس کا بنتا ہی نہیں تھا، تو اب اس کی بریچ کیسی؟ جب ایک پرفارمنس ہی نہیں ہو سکتی تو بریچ کیسی؟ تو اس صورت میں کورٹ کیا کرے گی کہ اس کو پھر وہ کمپنسیشن نہیں لے سکتا بریچ کی. ایوارڈ اینڈ ڈائریکشن ٹو ایگزیکیوٹ سیٹلمنٹ. اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک ہم نے پچھلا سیکشن 12 سے لے کے اب تک جتنا بھی پڑھا ہے نا وہ ہم نے کانٹریکٹس کے بارے میں پڑھا ہے، کانٹریکٹس کے بارے میں. یہ سیکشن 30 کہتا ہے کہ اگر کانٹریکٹ کی جگہ پہ ایک ایوارڈ ہو یا ایک ڈائریکشن ٹو ایگزیکیوٹ سیٹلمنٹ ہو تو اس صورت میں بھی وہی پرنسپلز لا اپلائی ہوں گے جو آپ نے ایک کانٹریکٹ کے بارے میں